اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے نسلوں کی تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، زیادہ نہیں، صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور 41 ٹائمز پڑھتے ساتھ ہی آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے تو دوستو، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ دوران سفر ہیں، جس کو جب وقت ملتا ہے، اگر 41 بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھو گے؟ آج رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی بے روزگار جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی تنگ دست بھکاری فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں؟ آج جو بندہ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ زندگی اور موت کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اگر اس مہینے کی قدر کی، کملی والے آقا کے مہینے کی قدر کی، شعبان کے مہینے کی قدر کی، تو رمضان خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، بڑے بڑے اعمال کر لیے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو رہا۔ تو دوستو، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب رمضان سے پہلے کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، ہر کسی کو مکمل اجازت ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھتے دوران اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو لے کر بیٹھنا، اس وظیفے کو پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، رمضان کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ صرف چلتے پھرتے پڑھ لو، صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو سکپ کرنے یا کاٹ کر دیکھنے سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا یا کوئی خاص امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف چند منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا،
آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کئی سالوں سے مل نہیں رہا۔ آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بے بس، لاچار، مجبور ہو چکا ہے۔ وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے اور صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آخری چند دن باقی ہیں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورا رمضان ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان سے پہلے اس آیت کو خاص الخاص اور مستند عمل کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان سے پہلے ابھی بھی چند دن باقی ہیں، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ۔ ماہ رمضان سے پہلے آج 3 چھوٹے ایسے اعمال بتاؤں گا کہ آپ کو سنتے ہی محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل گئے ہیں، آپ کی نسلیں آباد ہو گئی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے اور یہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ مہینہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا مہینہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ یہ آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آنے والے دشمن، آنے والے مسائل کا غیب سے خاتمہ فرما دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرعی عمل ہے۔ آج کا وہ وظیفہ جسے صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار 41 ٹائمز گن کر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور 41 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ کی 41 حاجات بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو تسبیح کے 41ویں دانے پر جیسے ہی آپ 41 بار سورہ اخلاص کو مکمل کریں گے آپ کی 41 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، رب اپنی وحدانیت کے ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص 41 بار رمضان سے پہلے شعبان کے آخری چند دنوں میں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے سورہ اخلاص کا ذکر رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔
اللہ والوں بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے چند منٹ نکال کر 41 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ چند منٹ نکال کر 41 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، جو اس بات کی دلیل ہے، جو گارنٹی شدہ عمل ہے، جو لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، جن سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بیکاری بیٹھا ہے، قرضدار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، دنیا کے کسی بھی مقصد میں، کسی بھی مشکل میں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف 41 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو سورہ اخلاص مکمل ہونے سے پہلے، یعنی کہ تسبیح کے 41ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے اور غیب سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں گے۔ اگر آپ فوراً اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، آج ہر کوئی جلد کامیابی چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، ورنہ پوری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش رمضان سے پہلے وہ چھوٹا سا وظیفہ 41 بار پڑھا ہوتا تو آج ہماری حاجات بھی پوری ہو جاتی۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا وہ آپ کو رب کے قریب لے جائے گا۔ بندہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو اس کی 41 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 41 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران 41 حاجات کو لے کر بیٹھے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین کیجئے گا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، ترتیب سے بتائے گئے تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے جو بندہ توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ ایک نقطہ، ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں رمضان سے پہلے اس وظیفے کی کیا وقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب یہ 3 اعمال جو آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اس دوران آپ نے رب کریم کا سچے دل سے شکر ادا کرنا ہے کہ مولا اس شعبان کے مہینے میں تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا ہوئی۔ آپ الحمدللہ یا ربی کو مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پہلے میری یہ بات ذرا توجہ سے سن لیں کہ ان لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے، اور وجہ بھی ایسی اتھینٹک آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 100% میری بات سے اتفاق کریں گے کہ حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آپ میرا یقین کر لیں اس وظیفے میں فیل نہیں ہے، اس وظیفے میں فیل ہے ہی نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھنے والا ہو، اور تیسری چیز اس وظیفے کے لیے بہت ضروری، جتنا اس تیسری چیز کا بندہ خیال کرے گا اتنا یہ وظیفہ تیزی سے کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ جس کے پاس الادین کا چراغ ہوتا ہے اور وہ اسے رگڑتا ہے اور جلدی سے اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے۔
لیکن یہ تین کام ہو: نمازی ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو، سنت کا پابند ہو، تیسری چیز بد نظری سے بچنے والا ہو، بد نظر نہ ہو، تنہائیاں صاف ہوں، تنہائیاں پاک ہوں، اکیلے میں یوٹیوب پہ گندی فلمیں اور ننگی فلمیں نہ دیکھ رہا ہو، اور نہ محرموں کو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھتا ہو، نظر کی حفاظت کرنے والا ہو، دن نہیں گھنٹے نہیں ایسے چٹکیوں میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو میں نے کبھی اس کے اوپر کسی کو فیل نہیں پایا۔ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے، کیونکہ یہ آخری وقت ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں پکڑ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ نعمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آپ سے ضائع ہو جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، رب کعبہ انعامات سے جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ہر خواہش کو غیب سے پورا کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کی نسلوں کو رنگ دے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہوگا۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ